السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقل بھائی کیا حال چال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام میں ورحمۃ نے اللہ آپ سے وبرکاتہ. سعودی میں دمام سے بھی بات کی تھی اور یہاں سے کینیڈا سے بھی بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. تو میرا ایک سوال یہ ہے کہ میں نے کل یا فرائیڈے کو آپ کو میں نے فون کیا تھا، آپ لائیو تھے اس وقت، کہ کوشچن یہ ہے کہ اسلامک حکومت یا اسلامک ملک کس جگہ کو اسلامک ملک کہا جاتا ہے؟ میں نے بعض جگہ پڑھا ہے کہ بھائی اگر وہاں پر آپ آسانی سے اذان دے سکتے ہیں اور اپنے دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں، اپنے دین کی پریکٹس کر سکتے ہیں تو اسلامی ملک ہوگا. تو اس طرح تو انڈیا میں بھی کافی علاقے ہیں جہاں پر آپ اذان بھی دے سکتے ہیں، سارا کچھ کر سکتے ہیں. تو اس کے متعلق کچھ آپ تھوڑا روشنی ڈالیں تو آپ کے بڑی جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل. ہمارے چینل کا فارمیٹ یہ ہے کہ وائس میسج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں. ہم یوٹیوب پر آپ کے سوال کا جواب لے کر حاضر ہو جاتے ہیں. بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ دنیا کے اس خوبصورت دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں. ان ممالک میں سے بہت سارے ملک ایسے بھی ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ اسلامی ممالک ہیں. ایسی صورت میں شاید ان کو شک اور شبہ ہوا ہے کہ ہندوستان کو بھی، چونکہ وہاں پر مسلمانوں کو رہنے کی بھی آزادی ہے اور ہمیں الحمدللہ میں ہندوستانی ہوں، ہمیں ہر طرح کی آزادی ہے. ہم وہاں پر عبادت بھی کر سکتے ہیں، مساجد بھی بنا سکتے ہیں، مدارس بھی ہیں، ہمارا قانون بھی شریعت کے مطابق ہم چلتے ہیں اور ہم پر کوئی پابندیاں بھی حکومت کی طرف سے نہیں ہیں. یہ پورے حقوق مسلمانوں کو ہندوستان نے وہاں پر بسنے والوں کو جس طریقے سے ہندوؤں کے حقوق محفوظ ہیں اسی طریقے سے ہندوستان کے قانون میں مسلمانوں کے اور دوسرے غیر ادیان کے حقوق محفوظ ہیں. اب یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا وہاں پر چونکہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں تو کیا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ کیا اسلامی مملکت ہو گیا؟ نہیں میرے بھائی، ہندوستان اسلامی مملکت نہیں ہے. ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے اور اسلامی ملک دراصل کس کو کہتے ہیں؟ اگر میں آپ کو اگر سماعت پر گراں نہ گزرے میرے ویورز کی تو میں آپ کو لے کر چلتا ہوں. ایک بہت بڑا دھماکہ ہے. الشیخ جو سعودی عرب کے ولی العہد ہیں، جن کو آپ MBS کے نام سے جانتے ہیں، محمد بن سلمان حفظہ اللہ، کنگ سلمان کے بیٹے اور کراؤن پرنس ہیں وہ. آج اللہ ان کو صحت اور عافیت کے ساتھ لمبی عمر دے اور ان سے دین کی بالادستی کے لیے اور انسانیت کی خدمت کے لیے اور مسلمانوں کو عزت اور وقار حاصل کرنے کے لیے ایسے فیصلے فرمائے جو سب کے لیے بھلے ہوں، یہاں کے باشندوں کے لیے بھی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے اور غیر مسلموں کے لیے. ان کو میں پہلے آپ کو سنوانا چاہتا ہوں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن کو کہتے ہیں اسلامی مملکت. دستور نحو القرآن یہ کہا جا رہا ہے محمد بن سلمان کی جانب سے، ہمارا دستور قرآن ہے. اب سنیے، كان والآن سوف يستمر للأبد. كان والآن وسوف يستمر للأبد. محمد بن سلمان حفظہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارا دستور، ہمارا سعودی عرب کا جو دستور ہے وہ ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے لے کر سلمان ابن عبدالعزیز کے دور تک اللہ تعالیٰ جو لوگ زندہ ہیں ان کی حفاظت فرمائے، ان کو مسلمانوں کے لیے اور انسانیت کے لیے خیر کے فیصلے کام کرنے کی توفیق بخشے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے والد اور ان کے بھائی اور خاندان کے جتنے بھی افراد، اللہ رب العالمین ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. اللہ تعالیٰ محمد بن سلمان کو خیر و بھلائی کے کام کرنے کی توفیق زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے. تو وہ ملک جس ملک کا دستور، جس ملک کا آئین قرآن و سنت ہو، وہ ملک اس روئے زمین پر اسلامی ملک کہنے کا حقدار ہے. صرف جمہوری اس مملکت پاکستان کہنے سے، یہ جمہوری اسلام ایران نافذ کرنے سے، جمہوریت کا جو لفظ ہے نا، یہ میرے بھائی یہ جمہوری نظام ہندوستان میں بھی ہے
اور وہی جمہوری نظام آپ کے پاکستان میں بھی ہے. حالانکہ پاکستان دنیا کا شاید میرے علم کے مطابق 2 ملک ایسے ہیں جو کہ ریلیجن بیسڈ ہیں. جی ہاں، ریلیجن میں ایک تو اسرائیل کو کہا جاتا ہے اور دوسرا چونکہ یہودیت سے وہ منسلک ہے، اور دوسرا جو ملک ہے وہ پاکستان ہے. اب کیا پاکستان کے اندر شریعت نافذ ہے؟ آپ اگر کسی پاکستانی سے پوچھیں گے تو یقیناً کہیں گے کہ وہاں شریعت نافذ نہیں ہے. شریعت کہاں نافذ ہے؟ شریعت اس ملک میں نافذ ہے جہاں پر سلمان ابن عبدالعزیز اور ان کے بیٹے محمد بن سلمان رائج کر رہے ہیں دستوری طور پر. دیکھیے، کمیاں، خرابیاں اور ہر طرح کی باتیں آپ ممالک میں اور مملکت میں دیکھتے ہوں گے، لیکن دستور قرآن و سنت ہے. شیخ، یہ جہاں آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا محمد بن سلمان کی گفتگو کو، ایک بار پھر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دستور قرآن و سنت ہے. اور اس سعودی عرب کی حکومت کا دستور کیا ہے؟ حکومتی ادارے، عدالتیں اور عوام کے لیے ان کی آزادی اظہار کس نظام کی پابند ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو پوچھا گیا محمد بن سلمان سے. محمد بن سلمان حفظہ اللہ کا جواب: جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ہمارا آئین قرآن کریم تھا، اب بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور ہمارا بنیادی نظام حکمرانی اس کو واضح طور پر بیان کرتا ہے. ہم بطور حکومت یا شورا کونسل، بحیثیت قانون ساز یا بادشاہ، تمام کے تمام احکام کے حوالے سے کسی نہ کسی شکل میں قرآن کریم کو نافذ کرنے کے پابند ہیں. قرآن کریم کو جو نافذ کرنے کا پابند کہہ رہا ہو، جیسے محمد بن سلمان نے کہا ہے، پوری دنیا میں آپ کسی کو بتا دیجئے اس روئے زمین پر کہیں ہاتھ کاٹے جاتے ہوں چوروں کے، کہیں زانی کو سزا دی جاتی ہو، کہاں قرآن و سنت کے لیے جو مملکت میں انصاف اور امن اور سلامتی ہے وہ میرے خیال سے پوری دنیا میں نہیں ملتی. تو یہاں بنیادی طور پر اس ملک کو، میری رائے ہے، آپ کی رائے مجھ سے مختلف ہو سکتی ہے، آپ کو اختلاف کا حق حاصل ہے، لیکن سعودی عرب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس روئے زمین، اس پوری دنیا کے نقشے میں جتنے بھی ممالک ہیں، صرف واحد ملک ایک ایسا سعودی عرب ہے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلام کا قلعہ بھی ہے. اسلام کا یہاں وحی نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک یہاں پر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی یہاں پر ہے، اور اللہ رب العالمین وہ گھر یہاں پر موجود ہے جس کا میں اور آپ طواف کرتے ہیں اور عمرے اور حج کے لیے یہاں آتے ہیں. اللہ آپ کو بار بار اور عمرے اور حج کی سعادت بخشے. تو دستورنا القرآن، وہ ہمارا دستور قرآن و سنت ہے، ہمارا آئین قرآن و سنت ہے. اور سعودی عرب کا جب آئین قرآن و سنت ہے تو یہ مملکت سعودی عرب اسلامی ملک ہے. دنیا کے نقشے پہ اگر کوئی اسلامی ملک کہنے کے لائق ہے تو وہ یہ سعودی عرب ہے. اب آپ یہ کہیں گے کہ جناب آپ نے تو ہیلووین پر اس طرح کی ویڈیو بنا. بھائی میرے، آپ کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ یہاں کے لوگ جو باشندے ہیں وہ ان کے ساتھ شیطان پیدا ہوا ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیطان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، ام عائشہ کے ساتھ شیطان پیدا کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس شیطان کو مطیع اور فرما بردار کر دیا تھا، لیکن میرے ساتھ جو شیطان جڑا ہوا ہے کیا وہ مطیع اور فرما بردار ہے؟ یا سعودی باشندوں کے ساتھ جو شیطان جڑا ہوا ہے کیا وہ مطیع اور فرما بردار ہے؟ نہیں. وہ کبھی ہمیں برگلاتا ہے، کبھی ہمیں منحرف کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو اصولی بات ہے وہ یہ کہ ہمارا دستور، جیسے کہ محمد بن سلمان نے کہا، دستورنا هو القرآن، دستورنا هو القرآن، كان سوف يستمر للأبد، كان الآن وسوف يستمر للأبد ان شاء اللہ تعالی. دعا کریں اللہ رب العالمین اس بندے کو جو اس نے کہا ہے اس پر قائم رکھنے کی توفیق بخشے، اور اللہ رب العالمین قرآن و سنت پر عمل کرنے والا ان کو، ان کے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو موحد اور مسلمان رکھے. کہیے آمین. اور اللہ تعالیٰ ہر شر و فتنے سے سعودی عرب کی حفاظت فرمائے، اور حرمین کو اللہ رب العالمین حاسدوں
के हसद और बुरी नज़र से इस रोए ज़मीन को पाक रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर हमें भेज सकते हैं। इख्तिलाफ भी अगर आप करें तो अदब और शाइस्तगी से। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून बिलबय्यिनाति वज़्ज़ुबुर वअंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिन लिन्नासि मा नुज़्ज़िल इलैहिम वलअल्लहुम यतफ़क्करून أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون